بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں حکیم پروفیسر رائے خالد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم رائے خالد. ہم آپ کو ہر بیماری اور اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں مکمل رہنمائی دیں گے. تو حسن و صحت سے متعلق تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. اگر آپ کو بھی کوئی ایسے مسائل درپیش ہیں تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر کال کریں. ہمارے دواخانے کا ایڈریس ہے خالد دواخانہ، چوک ہارنیہ والا، غلہ گودام، ضلع کاڑا سٹی. آج ہم دو چیزوں کا ذکر کریں گے. ایک سبزی ہے اور ایک پھل ہے. پھلوں میں جو سب سے مشہور پھل جس کو حرف عام میں کیلا کہتے ہیں، یہ ایک مشہور پھل ہے. رنگت باہر سے زردی مائل سرخ اور اندر سفید، ذائقہ شیریں اور خوشبودار ہوتا ہے. مقدار خوراک حسب منشا، مقام پیدائش تمام ملکوں کے میدانی علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے. مزاج کے لحاظ سے گرم تر ملین زیادہ مقدار میں، البتہ تھوڑی مقدار میں قابض ہے. افعال و اثرات کے لحاظ سے گرم تر یعنی محرک غدد، محلل عضلات اور مقوی اعصاب ہے. خواص کے لحاظ سے کثیر الغذا، مسبن بدن یعنی کہ بدن کو موٹا کرتا ہے. دافع خشونت یعنی کہ خشکی کو ختم کرتا ہے. حابس و آرام یعنی کہ ورم کو تحلیل کرتا ہے. مدر بول یعنی کہ پیشاب لانے کے لیے بہتر ہے. فوائد کے لحاظ سے ایک خوشبودار شیریں پھل ہے، اس لیے تمام لوگ اسے کھاتے ہیں. تمام پھلوں سے سستا پھل ہے. دل میں بہت جلد فرت لاتا ہے. کثیر الغذا ہونے کی بنا پر قوت دیتا ہے. مسلسل کھانے سے فربی لاتا ہے. چونکہ صفرا اور رطوبت غریزی کا مولد ہے، لہذا اس کے استعمال سے خشک کھانسی اور گلے کی خشکی دور ہوتی ہے. اندرونی بیرونی کسی بھی مقام سے خون آنے کو روکتا ہے. کثرت حیض کو روکنے کے لیے اس کے رس کا پلانا فوری علاج ہے. اس کی جڑ کے پانی میں سہاکہ اور کلمی شورا ملا کر پلانے سے سوزاک جاتا رہتا ہے. جلے ہوئے مقام پر کیلے کا لیپ کرنا جلن اور سوزش کو رفع کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جہاں کیلے کے درخت ہوں وہاں سانپ نہیں آتے. سانپ کے زہریلے اثر کو زائل کرنے کے لیے اس کا پھل اور پانی پلانے سے زہر رفع ہو جاتا ہے، یعنی کیلا تریاک ہے. اب آتے ہیں سبزی کی طرف جس کا نام ہے ٹماٹر. پنجابی میں اس کو لال بینگن بھی کہتے ہیں. یہ لال رنگ کا بینگن نما ایک پودے کا پھل ہے جس کے بیج بینگن کی طرح کے ہوتے ہیں. فرق صرف رنگ اور حجم میں ہوتا ہے. بینگن ذرا بڑا اور ٹماٹر قدرے چھوٹا ہوتا ہے. چونکہ اس کا رنگ لال ہوتا ہے اس لیے اسے لال بینگن بھی کہتے ہیں. بعض لوگ اسے ولایتی بینگن سے یاد کرتے ہیں. بینگن کی نسبت اسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. قوت میں بھی بینگن سے زیادہ ہے. مشہور سبزی ہے جس کو پکا کر اور بغیر پکائے کثرت سے کھایا کرتے ہیں. اس کی پختہ ہونے کی نشانی سرخی پر ہے، یعنی جتنی سرخی زیادہ ہوگی اتنا ہی پختہ ہوگا. جس قدر کم ہوگی پختگی بھی کم ہوگی. کیمیاوی طور پر اس میں حیاتین الف بے جیم کثیر مقدار میں موجود ہیں. حکمہ کے نزدیک اس میں فولاد 2.4% کی مقدار میں پایا جاتا ہے. ذائقہ ترشی مائل نمکین.
رنگت کے لحاظ سے سرخ سبز، مقام پیدائش تمام ہند پاک میں عام کاشت کیا جاتا ہے، مقدار خوراک 1 ٹانگ سے آدھا پاؤ تک بصورت ترکاری یا چٹنی بنا کر کھایا جاتا ہے۔ مزاجن اس کو گرم خشک کہتے ہیں۔ افعال و اثرات کے لحاظ سے خشک گرم ہے، یعنی محرک قلب، محلل اعصاب اور مقوی جگر ہے۔ کیمیاوی طور پر خون میں سرخ ذرات کا اضافہ کر کے جسم و خون کا پھیکا پن دور کرتا ہے۔ فوائد و خواص کے لحاظ سے خشک محرک ہونے کی وجہ سے ہاضم اور ملین ہے، بے انتہا بھوک لگاتا ہے، کھانا ہضم کرتا ہے، قبض رفع کرتا ہے۔ اس کا رس بے حد فائدہ مند ہے، چنانچہ اس کے استعمال سے خون کی کمی، ذیابیطس، موٹاپا بہت جلد دور ہو جاتے ہیں۔ خشک گرم محرک ہونے کی وجہ سے جریان منی، سیلان الرحم یعنی کہ لیکوریا، کولافم و منہ کے چھالے کے لیے فوری فائدہ مند ہے، اپنے اندر کسی قدر مقوی با اثرات بھی رکھتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ غذائے دوائی ہے، یہی وجہ ہے کہ ضرورت کے وقت اسے بڑے شوق اور رغبت سے کھاتے ہیں۔ جن کم عمر بچوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جائیں، ان کے لیے ٹماٹر کا رس بہت فائدہ مند ہے۔ یاد رکھیں وہ اشیاء جن میں غذا کے ساتھ دوا کے اثرات ہوں، وہ اپنے اندر بے حد مقوی اثرات رکھتی ہیں۔ یہی صورت ٹماٹر کی ہے۔ یہ دل و عضلات کے لیے بے حد مقوی غذا ہے۔ کھاتے ہی طبیعت میں فرحت محسوس ہوتی ہے، بشرطے اسے نہار منہ استعمال کیا جائے۔ صبح کے وقت ایک بڑا سرخ ٹماٹر استعمال کر دینا ہزاروں دواؤں سے بہتر ہے۔ ایسی حالت میں ٹماٹر کو بغیر پکائے استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ تر سبزیاں ہمیشہ پکا کر کھانی چاہیے، اس کے برعکس خشک سبزیاں کچی کھانا بھی فائدہ مند ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اعصابی سبزیوں میں خمیر جلد پڑتا ہے اور وہ ہضم ہوئے بغیر متفن ہو جاتی ہیں، جو ہیضہ، قے، دست کا موجب بنتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اعصابی سبزیوں میں قوت ہاضمہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ ان میں رطوبات زیادہ ہوتی ہیں اور ترشی کا ناموار نشان نہیں ہوتا۔ عضلاتی سبزیاں عموماً ترش یا ان میں کیمیاوی طور پر ترشی و کاربن کا اثر ہوتا ہے۔ ان میں تعفن اور خمیر جلد پیدا نہیں ہوتا۔ ترشی فعل ہاضمہ کے لیے اول شے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اشیاء میں ترشی پیدا کر کے بصورت اچار کھاتے ہیں، مثلا گاجر کا اچار، لسوڑیاں کا اچار۔ اگر ہم روزانہ کسی بھی وقت 3 ٹماٹر اور 3 کیلے کھا لیں تو یوں سمجھیں کہ ہم نے پورے دن کی توانائی کو ان 2 چیزوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ جسمانی دردیں اور عام جسمانی کمزوری کے لیے کسی تریاق سے یہ دونوں چیزیں کم نہیں ہیں، اگر یہ ملا کر کھائی جائیں۔ شکریہ۔